I'm not leaving my room until I see UNHCR. I want asylum. اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کی 18 سالہ لڑکی رحمت محمد کے بارے میں، جس نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور اب سعودی عرب سے بھاگ کر آسٹریلیا میں پناہ لے چکی ہے۔ اس لڑکی نے آخر اسلام کیوں چھوڑا اور سعودی عرب سے اسے بھاگنا کیوں پڑا، اس پر ہم آگے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس ہی موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی تازی سٹوریز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں۔ 3 دن پہلے یہ لڑکی کویت سے پرواز پکڑ کر براستہ تھائی لینڈ آسٹریلیا بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رحف محمد اپنے خاندان کے ساتھ 2 دن کی چھٹیوں پر کویت گئی ہوئی تھی اور وہ کویت کے ہوائی اڈے سے کویتی جہاز میں بیٹھ کر تھائی لینڈ تو کامیابی سے پہنچ گئی، لیکن سعودی حکام کو پتہ لگ گیا اور تھائی لینڈ میں ہی اس کا پاسپورٹ ضبط کر کے اسے واپس سعودی لے آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تھائی لینڈ کی سرکار نے سعودی عرب کے دباؤ میں بینکاک کے ہوائی اڈے کے نزدیک ایک ہوٹل میں رحف محمد کو حراست میں لینے کی کوشش کی، لیکن رحف محمد نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیبل، بستر اور دیگر سامان چسپاں کر دیا۔ تاہم سعودی حکام کو مطلوبہ لڑکی نے اپنے سماجی روابط والے اکاؤنٹس پر اپنی اور پاسپورٹ کی تصاویر جاری کر کے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو مطلع کر دیا ہے کہ میں اسلام چھوڑ چکی ہوں، اس لیے کہ مجھے گھر میں نوکرانی تصور کرنے کے ساتھ ساتھ متعدد بار امتیازی تفریق کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر مجھے سعودی عرب واپس بھیجا گیا تو وہاں میں قتل کی جاؤں گی، کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے۔ اس نے ایک اور پیغام میں کہا کہ مجھے آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ یا کینیڈا میں پناہ دی جائے تاکہ میں تعلیم حاصل کر سکوں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جی سکوں۔ میں اب غلام ہونا یا مرنا نہیں چاہتی۔ اسی دوران تھائی لینڈ کی پولیس نے اس کو یقین دلایا کہ آپ دروازہ کھولیں اور بات چیت کرتے ہیں، لیکن رحف محمد نے انہیں شرط بتائی کہ جب تک اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق کمیشن تھائی لینڈ کے ملازمین نہیں آئیں گے تب تک میں باہر نہیں آؤں گی۔ عالمی خبروں ایجنسی رویٹرز کی خبر کے مطابق متاثرہ لڑکی کا والد اور بھائی بھی رحف سے ملنے کے لیے تھائی لینڈ پہنچ چکے تھے، لیکن رحف نے پولیس کو ان سے ملنے کے لیے انکار کر دیا۔ عین اسی وقت پوری دنیا کے سوشل اشاعتی اور برقی میڈیا پر رحف کے ہنگامی سماجی روابط والی سرگرمیوں کو خاصی اہمیت ملی اور فوری طور پر #سیو رحف کا رجحان چھا گیا۔ عالمی نشریاتی اداروں نے بھی متاثرہ لڑکی کے مطالبات کو فوری نشر کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور عام افراد نے تھائی لینڈ اختیاریوں سے رابطے کے لیے اور رحف کو ڈی پورٹ کرنے سے منع کر دیا۔ بالآخر کل کے روز اقوام متحدہ نے آسٹریلوی حکام کو ہدایات جاری کیے کہ آپ رحف کے پناہ کی درخواست کا جائزہ لے کر اسے اپنے ملک میں انسانی فلاح کی بنیاد پر پناہ دے دیں۔ سعودی عرب کے رابطے پر تھائی اختیاریوں نے انہیں کہا کہ ہم ابھی رحف کو تحفظ دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس وقت اقوام متحدہ کے اہلکاروں کی نگرانی میں ہے۔ متاثرہ لڑکی کمرے سے باہر نکل کر خوشی سے جھوم اٹھی اور پیغام جاری کیا کہ میں اب بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے آزادی مل گئی ہے اور میں اقوام متحدہ کے پاس ہوں۔ رحف محمد کا والد سعودی عرب میں گورنر کے عہدے پر فائز ہے اور بقول رحف کے اس پر گھر میں تشدد کیا جاتا تھا اور نابالغ تصور کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے بھی سعودی عرب میں اسی نوعیت کے واقعات ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سعودی لڑکی دینا علی بذریعہ فلپائن یورپ جا رہی تھی تو سعودی حکام نے فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں اسے گرفتار کر کے سعودی عرب بھیجا تھا، جس کے بعد دینا علی کا کوئی بھی اطلاع نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مار دی گئی۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان کی شہنشاہت نے حال ہی میں سعودی خواتین پر نافذ چند پابندیاں ہٹائی تھیں، لیکن اب بھی سعودی خواتین کو متعدد پابندیوں کا سامنا باقی ہے، جس میں سب سے بڑی پابندی کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کی اجازت کے بغیر کسی ملک سیاحت کے لیے بھی نہیں جا سکتی ہیں۔